کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کرے. یہ جتنے لوگ ڈاکٹر جلالی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں ان سب کے سروں پہ قرآن رکھو. کیا تم نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے یہ جو لفظ بولا اس کی جو وضاحت انہوں نے کی گھنٹوں پر مشتمل وہ تم نے سنی تھی؟ مجھے بکواس کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا. اور وہ اور ہوں گے جن کو تم ایسے گھور کے دیکھو تو وہ ڈر جائیں. ہم چھین لیں گے تم سے یہ ادائے بے نیازی، چھین لیں گے تم سے یہ ادائے بے نیازی، تم مانگتے پھرو. میں بات کر دیتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کہ اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی سے سنا ہوتا ہے وہی الزام اگلے پہ دھر دیتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. مولانا میں کوئی غلط تو نہیں بات کر رہا، یہ قرآن میں ہے نا. لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں وہ نہ بکو، وہ نہ کرو، وہ بات ہی نہ کرو، تمہارا حق ہی نہیں بنتا، یا تو وہ سیکھو. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج سے 5 سال پہلے حضور کنز العلماء نے ایک لفظ استعمال کیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے یہ بات صحیح نہیں کی، اس کی وضاحت ایکسپلین کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے کئی گھنٹوں پر مشتمل اس کی وضاحت کی. لیکن کچھ لونڈے سے مولوی جو بیچارے اجہل کہیں تو 7 ترین لگانا پڑتا ہے، اس طرح کے لوگ. اب آپ اندازہ کریں قرآن کہتا ہے ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں. اگر یا تو علم سیکھو، دلیل لاؤ، حجت لاؤ. حجت نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، تو اپنے علماء کی طرف رجوع کریں. اور جن کے پیچھے لگے ہیں وہ بھی جاہل ہیں. رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت لائے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے کر دے. ایک مولوی سے سنا جی اس نے ایسے کر دیا، اس نے بھی آگے سے جنا وہی ڈھنڈورا پھیٹنا شروع کر دیا. دوسرے سے سنا ایسے کر دیا، اس نے بھی وہی بکواس کرنا شروع کر دی. بھائی تحقیق تو کرو، بھائی پتہ تو کرو، بھائی کسی سے پوچھ تو لو، بھائی کسی عالم کے دروازے پہ تو جاؤ. اب کچھ لوگ یہ جو بڑے بڑے پیر اٹھے تھے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑی بڑی چھتریاں لے کے آئے تھے، ان سے تو ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ نہ ہوا علمی میدان میں. تو ایک قوم دوبارہ سے اٹھ بیٹھی، بکواس کرنے لگ گئی. کسی پاؤں نہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پاؤں نہ پڑی وقت نو پھڑی. ضمناً یہ بات آ گئی ہے، میں کوئی تقریر پلان کے مطابق تو نہیں کر رہا. جب قرآن نے کہا کہ تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو خاموش ہو جاؤ، نہ کرو، وہ اس کا علم حاصل کرو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کرے. یہ جتنے لوگ ڈاکٹر جلالی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں ان سب کے سروں پہ قرآن رکھو. کیا تم نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے یہ جو لفظ بولا اس کی جو وضاحت انہوں نے کی گھنٹوں پر مشتمل وہ تم نے سنی تھی؟ مجھے بکواس کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا. اور وہ اور ہوں گے جن کو تم ایسے گھور کے دیکھو تو وہ ڈر جائیں. ہم چھین لیں گے تم سے یہ ادائے بے نیازی، چھین لیں گے تم سے یہ ادائے بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے، ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے. جس بندے نے تمہیں سالوں پالا اس بندے کے ساتھ تم نے یہ بھی وفا نہ کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ والد کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے یاروں سے وفا کی جائے. ہمیں جھوٹ سے باز آنا ہے. ہم نے کسی کے لیے وہ قول نہیں کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں. جو خلاف واقع بات ہو وہ جھوٹ ہوتی ہے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ خلاف واقع بات کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعتاً آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو ریسرچ کریں. اب دیکھیں کہ واقعتاً ایسے کہا تھا، اگر کہا تھا تو اس کا جواب کیا دیا تھا. کسی نے بھی جواب نہیں سنا، وہ ویسے ہی بس ایمی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ بھی امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں. ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اپنے علماء کا، اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے. بہت